کیا باقاعدہ طور پہ اس طرح کسی کو صرف اس کے مذہب کی بنیاد پہ مارنا یہ انسانیت کے خلاف نہیں؟ کیا اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں؟ ہر وہ کافر جو غیر حربی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، محض اس کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ حربی نہ ہو۔ ہمیں کوئی یہ بات کا تانا نہ دے، ہمیں وہی بات کا ہمیں یہ سبق کوئی پڑھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا سارا نامہ مال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے۔ یہ ہرگز ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید وعید ضرور سنائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، لیکن آپ نے دوسرا اصول بھی بیان کر دیا۔ دوسرا اصول کیا بیان کیا کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم ان دونوں اصولوں کو مانتے ہیں۔ اسلامی اخوت انسانی اخوت کے دائرے کے متصادم نہیں ہے، البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ دونوں کو آپس میں فرق کرنا پڑے گا، فرق اور سارے کرتے ہیں۔ مذاہب کے اندر ایسی جو قربت پیدا کرنا کہ جس قربت کی وجہ سے توحید یا رسالت کا فرق جو ہے وہ مٹے، ایسے ہر جو ہے وہ قربت کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی دین کرتا ہے، اور اس کی سختی سے جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ سب سے بڑا امت کے اندر فرقہ واریت کا سبب جو ہے وہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ وہ سارے اخلاقی اصول اپنا لیے جائیں جو ائمہ اربعہ کے ہاں ان کے فالوورز جو بھی ہیں وہ ان کو فالو کر لیں انہی اصولوں کے اندر۔ میں کہا جی سادہ قرآن تو سب کا ایک ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، فرق پا دیتے ہیں۔ میں نے ان کا جواب لکھا، ان کی دوسری قسط آئی، میں نے اس کا جواب لکھا، تو ان کی تیسری قسط آئی تو میں نے ان کو فون کر دیا۔ میں کہا جی مجھے بتائیں کتنی قسطیں لکھتے ہیں تاکہ میں ذہنی طور پہ تیاری بھی کروں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، نہد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علاقائی قومی لسانیت کے حوالے سے جو تفریق ہے ایک، اور امت کی یکتائی کا جو تصور ہے وہ حجۃ الوداع کی روشنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا باتیں ارشاد فرمائی تھی، نصیحتیں کیا تھی، مذہبی ہم آہنگی جس کا ایک رونا رویا جاتا ہے اس کی حقیقت کہاں تک ہے، معاملات کیسے ہیں، اور اس میں اصلاح کیسے ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے امور کے حوالے سے جو رہنمائی کی ہے، ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی مناسبت سے، آج ہم ان سب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ابو بکر قدوسی صاحب محترم حفظہ اللہ تعالی، معروف لکھاری ہیں، آپ ان کی تحریریں پڑھتے رہتے ہیں، مصنف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و دانش سے نوازا ہے۔ محترم جناب ابو بکر قدوسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور ان کے ساتھ ہماری جو دوسری مہمان شخصیت ہیں محترم حافظ حنین قدوسی صاحب ہیں، حدیث کے استاد ہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عوام تک منتقل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل کرم اور رحمت کیا ہے کہ جناب یہ مکتبہ قدوسیہ کے جو علمی اور تحقیقی کام ہیں ان کے اندر یہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو حنین بھائی، پہلا سوال آپ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ ایک تعصبات کا ایک بڑا جمع غفیر ہے اور لائن لگی ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی تعصبات ہیں ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہر تعصب جو ہے وہ غلط ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر جو اللہ کے فرامین ہیں وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کو حزب اللہ قرار دیا اور ایک گروہ کو حزب الشیطان قرار دیا۔ حزب اللہ وہ لوگ ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو بھی اللہ سے دوستی کرنے والے ہیں، رسول اللہ سے دوستی کرنے والے ہیں، اہل ایمان سے دوستی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو حزب اللہ قرار دیا۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہیں، اور اس کے بالمقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جماعت کا تعارف فرمایا، وہ کیا ہے؟ حزب الشیطان۔ اور اللہ نے اس کے تعارف میں یہ بات فرمائی، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کی جو جماعت ہے یہ خسارہ پانے والی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حزب اللہ اور حزب اللہ کامیاب جماعت ہے، اور حزب الشیطان جو ہے وہ ناکام و نامراد جماعت ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور حزب اللہ کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے والی ہے، آخرت پر ایمان لانے والی ہے۔ اور حزب الشیطان کون ہے؟ جو ایمان، اسلام اور توحید کی دولت سے جو ہے وہ محروم ہے۔ تو لامحالہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں وہ درجے اور فضیلت مقام کے اعتبار سے تمام ایسے لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ان سے اوپر فضیلت رکھتے ہیں اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ بلکہ درست بات تو یہ ہے، حقیقی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کا مقام و مرتبہ بھی تمام حزب الشیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء پر ایمان نہ لانے والوں سے ایک مومن کا مقام جو ہے وہ زیادہ ہے۔ البتہ یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ دین کے اندر ایمان والوں اور اسلام والوں اور توحید والوں کو اس بات کا ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا اور ان کو اس بات کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ ان کو آپس میں قوم کی بنیاد پہ، لسان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ اور مختلف گروہوں کی بنیاد پہ آپس میں کسی قسم کے تفرقے اور تعصب کا جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے ایمان نبی والوں کے اللہ لیے کے یہ نصیحت ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو جو ہے وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایمان اور اسلام کے بعد کسی بھی اور وجہ سے جو ہے وہ تعصب رکھنا، خواہ وہ تعصب جو ہے وہ قوم کی شکل میں ہو، قبیلے کی شکل میں ہو، علاقے کی وجہ سے ہو، زبان کی وجہ سے ہو، برادری کی وجہ سے ہو، دین میں اس سارے تعصبات کی جو ہے وہ اصلاح شکنی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابو بکر صاحب، حنین بھائی نے صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ تمام تعصبات برے نہیں ہوتے، تو اگر تمام تعصبات برے نہیں ہیں تو کیا قومیت پرستی یا قوم پرستی اسلام کے اندر اس کا جو تصور اخوت ہے اسلام کا، یہ اس کے پیرالل ہے، اس سے ٹکراتی ہے، یا کیا تصور ہے؟ نہیں، اس میں دو پہلو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک اپنی قوم کے اوپر ایسا فخر جس سے اسلام کے اصول و ضوابط کی نفی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جس طرح غزوہ حنین میں جب کفار کی یلغار ہوئی اور ایک دم مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش سے آگے بڑھتے ہیں اور اس میں اپنے خاندان کا بڑا فخریہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو فخریہ تذکرہ مقصود تھا وہ یہ بتانا مقصود تھا کہ میں ایک بہادر خاندان کا بچہ ہوں، میں بہادر خاندان کا فرد ہوں۔ تو ایسا جو ہوتا ہے فخر، وہ تو خالصتاً ایک جائز صورت ہوتی ہے، لیکن فخر کا کوئی دوسرا پہلو اس طرح کا آ جائے اس میں کہ اس فخر میں دوسرے کے لیے حقارت ہو، اس فخر میں غرور کا شائبہ ہو اور دوسرے مومنوں کو وہ حقیر سمجھتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک مکروہ شکل ہے اور وہ ایک بری شکل اور ناپسندیدہ شکل ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آپ کو عام دکھائی دیتی ہیں کہ جیسے ایک خاندان، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات۔ ہمارے ایک دن مکتبہ پہ ایک نوجوان آیا، کوئی 28-30 سال ان کی عمر تھی، اچھے خوبصورت جوان تھے، تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ یار آپ ماشاءاللہ آپ سب برسر روزگار بھی ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے جی میری شادی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے اس خاندان کا رشتہ نہیں مل رہا۔ وہ راجپوت خاندان کے تھے، اپنے نام کے ساتھ رانا لکھتے تھے، تو جو ہماری شرائط ہے وہ خالصتاً رانا خاندان میں پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ شرائط ہوتی ہے، ہر فیملی کی شرائط سٹینڈرڈز ہوتی ہے، بنا لیے ہر بندے نے جائز سٹینڈرڈز بھی ہوتے ہیں، کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں، جائز بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ جائز سٹینڈرڈز بھی اگر ہوں لیکن وہ رانا خاندان میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو منفی ہو جاتی ہے، جائز نہیں ہو جاتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اس بنیاد پہ کوئی رشتہ تلاش کرتا ہے اپنی فیملی میں کہ عادات ملتی ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ آپس میں اچھا ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں حکمت کے تحت، اگر وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے خاندان میں رشتہ کرنا ہے، غرور نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں جی، کہ ایک بندہ کہتا ہے جی ہم نے اپنے خاندان میں رشتہ کرنا، سبب کیا ہے کہ مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے وہ ماحول میں بڑھوتی ہوئی ہوتی ہے ان کی اور پلے بڑے ہوتے ہیں، اس سبب یہ ہوتا ہے کہ بچہ اور بچی جو آپس میں ایڈجسٹ آسانی سے ہو جاتے ہیں، یا یہ دینداری، حکمت ہے۔ ہاں، یا دینداری لیکن اگر اپیل بندہ کرتی کہ جی ہے۔ میں مطلب یہ دوسرے جو ہیں وہ کم تر ہیں اور میں فروتر ہوں، ہمارا خاندان اونچا ہے، تو وہ غرور جو ہے وہ تو خالصتاً ایک حرام کی شکل میں چلا جاتا ہے نا۔ بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو نسلی تفاخر ہے، تعصب ہے اور لسانی فخر ہے،
اس کو ملیمیٹ کرنے کی بات کی تھی اور اس حوالے سے کہا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے ہیں ساری چیزیں۔ تو وہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک المیہ بن کے یا ایک ہمارے لیے چیلنج بن کے یا فتنہ بن کے کھڑی ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، کہ ایک مومن دوسرے کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا بعض حصہ بعض کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط۔ مضبوط کرتا ہے۔ تو مومن کا کام دوسرے مومن کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے۔ جس بندے میں بھی ایمان والا وصف ہے، جس بندے میں بھی ایمان والا وصف ہے، وہ چاہے پاکستانی ہے، سعودی ہے، افغانی ہے، عراقی ہے، مصری ہے، جو جس ملک سے وہ تعلق رکھتا ہے یا یورپ سے تعلق رکھتا ہے، جو شخص بھی ایمان والے وصف کا حامل ہے، اس کا کام کیا ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں؟ کہ دوسرے ایمان والے آدمی کو کیا کرے؟ مضبوط کرے، اس کو تقویت پہنچائے، اس کو قوت دے، اس کو طاقت دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے۔ تو جب مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے اور ایک دوسرے ہی کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے تو لا محالہ مسلمان کسی صورت میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کر سکتے۔ لسانی نسبتوں کی، یعنی پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، ان نسبتوں کی تو سچی بات ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس اسلام اور ایمان کے علاوہ بہت عظیم نسبتیں تھیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ صحابہ کے پاس ایمان اور اسلام کے بعد بھی بڑی عظیم نسبتیں تھیں، جیسے جو صحابہ مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے ان کے پاس ہجرت کی نسبت تھی، ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا۔ جن صحابہ نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کے پاس اس مہمان نوازی کی نسبت تھی، جس وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا تھا۔ اور یہ دونوں نسبتیں بڑی عظیم تھیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں مومنوں کے 3 ہی گروہ ذکر کیے، یا تو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے، یا مدینہ والے جنہوں نے مکے والوں کا کیا کیا؟ استقبال کیا، اور تیسرے وہ جو ان کے لیے قیامت تک دعا کرنے والے۔ اتنی عظیم نسبتیں ہیں۔ ایک موقع پہ مہاجرین اور انصار کا اختلاف ہوا، اور دونوں نے ایک مہاجر اور انصاری کا اختلاف ہوا، اور وہ بات جو ہے وہ بڑھتی ایک بندے کا ہوا، بڑھتی پہلے ایک بندے کا اختلاف ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے اپنے قوم کو پکارنا شروع کر دیا، اے مہاجرو، اے انصار، یعنی دونوں نے اپنے جو حامی تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا، اور ایک مقابلے کی جو ہے وہ فضا بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ اسلام کے بعد ان نسبتوں کے اوپر مقابلے بازی کرنا اور فخر کرنے کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جہالت سے تشبیہ دی، بلکہ جہالت سے تشبیہ دی۔ تو یہ بات سمجھنے والی۔ تو جیسے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کا آپس میں جو تفاخر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شدید الفاظ میں حسنہ شکنی کی، اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے، جب اتنی عظیم نسبتوں کی بنیاد پہ مسلمان ایک دوسرے پر فخر نہیں کر سکتے ہیں، تو جو ہماری موجودہ دور کے اندر لسانی یا قومی یا علاقائی نسبتیں ہیں، ان کی تو شرعی طور پہ کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ آپس میں جو ہے وہ حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو مسلمان جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اخوت والا، وہ بڑا ہی مضبوط ہے، وہ ہر قسم کے تعلق سے جو ہے وہ مضبوط ہے۔ کلمہ طیبہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آخر ایسی بات کیا ہے، ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلق بڑا مضبوط ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک مسلمان جو ہے وہ 2 عظیم گواہیاں دے رہا ہوتا ہے۔ کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے مستحق ہے، نہ رکوع کا نہ رکوع کی، نہ سجدے کی، نہ طواف کی، نہ دعا کی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی مستحق ہو۔ اور دوسری عظیم گواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول۔ یہ گواہی اتنی عظیم ہے، یہ گواہی اتنی عظیم ہے کہ جو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا محمد فرق بین الناس، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والا ہے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کے درمیان کسی قسم کے تفاخر کی کوئی گنجائش نہیں۔
بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جیسے کہ بات کی ہے، ایک طرح سے اسلام بھی عصبیت ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب عقیدے، کلمے اور اللہ اور رسول کی بنیاد پہ جب یہ سارے ایک یونٹ ہیں، تو پھر جو جہاں مرضی ہے باقی سارے الگ، اور یہ الگ ہیں، تو یہ عصبیت سمجھی جائے گی؟ دیکھیے بڑی آپ نے یہ بڑا عمدہ سوال کیا ہے، اور یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے جس میں اس کے دو پہلو ہیں، اور بدقسمتی سے میں دیکھتا ہوتا ہوں کئی دفعہ کہ اچھے خاصے باشعور لوگ جو مسلمان، وہ بھی اس طرح کے اعتراض کے مقابل تھوڑے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنی پوزیشن کمزور لگنے لگ جاتی ہے، حالانکہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فطری بات ہے کہ ہم یہاں پہ 6 بندے بیٹھے ہوں گے، اور اس کمرے میں میرا بھائی داخل ہوتا ہے، میری اس کے لیے محبت الگ ہوگی، حالانکہ ہم سارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر محبت کا اپنا اپنا دائرہ ہوتا ہے، اور ہر تعلق کا دائرہ ہوتا ہے، اور ہر لحاظ کا دائرہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم 4 یہاں پہ بھائی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ میرا سگا بھائی داخل ہوتا ہے، تو میرے لیے اس کے جذبات فرق ہوں گے، اس کے لیے اس کے میرے لیے جذبات فرق ہوئے۔ یہ بالکل فطری چیز ہے، اس کو تو غیر فطری کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اس کو کہتا ہے نہیں جی آپ کا وہ بھائی ضرور ہے لیکن میں بھی مسلمان وہ بھی مسلمان ہے، آپ کی محبت ایک جیسی ہونی چاہیے، ممکن نہیں ہوتا نا۔ ایک محبت شامل ہو جاتی ہے، اسلام کی محبت کے ساتھ خون کی محبت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب اگلا دائرہ ہے اسلامی اخوت کا دائرہ۔ بھائی ہماری ایک عقیدے کی محبت ہے آپس میں، ہم ایک اسلامی اخوت کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں، ہمارا جو آپس میں تعلق ہے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اس دائرے سے باہر ہے اس سے تعلق ہو سکے۔ اب اس کے اوپر اگر وہ کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو کہ جی یہ انسانیت کا دائرہ تو زیادہ وسیع ہے، آپ کیا دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے؟ ہم بالکل انسان سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اس 20 مثالیں موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ ایک یہودی کا جنازہ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آتا دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اصحاب رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اگر یہودی تھا، انسان بھی تو تھا نا۔ یہ انسانیت کا دائرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب مسلمان بھائی فوت ہوئے گا تو اس کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کے ہم رو رو کے مغفرت کی دعائیں بھی مانگیں گے۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ تقاضا کرے کہ جی جس طرح آپ انسانیت کے تحت احترام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مغفرت کی دعائیں بھی شروع کر دیں، بھائی اس کا ایک الگ کرائٹیریا ہے، اس کا ایک الگ اصول پیمانے ہیں، ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا جی۔ تو معاملہ یہ کہ اسلامی اخوت قطعاً انسانی دائرے کو سے متصادم نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو اسلامی اخوت کے رشتے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ انسانیت کا جب ڈول بجاتے ہیں اور انسانیت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو باہم متصادم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ متصادم چیز ہی نہیں ہے۔ بطور انسان ہم مسلمان بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہماری اس سے اضافی محبت بلکہ بنیادی محبت عقیدے کی ہے۔ جب عقیدے کی محبت شامل ہوتی ہے تو انسانیت کی محبت موجود رہنے کے باوجود عقیدے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا انسان جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا تو ہم انسانیت کے دائرے میں جا کے اس کی مدد بھی کریں گے۔ ایک انسان گر جاتا ہے، غیر مسلم ہے، زمین پہ گرتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم پاس سے گزر رہے ہیں، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کی موٹر سائیکل سلپ ہو جاتی ہے، اس کا بچہ گر جاتا ہے، تو ہم اس کی مدد کریں گے، ایز اے انسان اس کی مدد کریں گے۔ لیکن ہمارا بھائی کوئی گرتا ہے تو یہ فطری بات ہے کہ ہماری محبت اس میں ساتھ اضافی شامل ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے کہ بطور مسلمان اسلام کے دائرے میں بات کرتا ہوں، ایک ہم بازار میں جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دائیں بائیں جو لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں سارے مسلمان ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم بھاگتے ہیں، بطور انسان بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اضافی ہوتا ہے مسلمان۔ اگر ہمیں پتہ چلے یار ہمارا کزن، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چاچا زاد ہے، تو ہماری رفتار بھی بڑھ جائے گی، تکلیف بھی بڑھ جائے گی۔ یہ خالص فطری چیز ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پہلی تو اگر دانستہ کی جاتی ہے تو خیانت ہے، اگر نادانستہ کی جاتی ہے تو یہ جہالت ہے۔ یہ سمجھنی چاہیے بات کہ اسلامی اخوت انسانی اخوت کے دائرے کے متصادم نہیں ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ دونوں کو آپس میں فرق کرنا پڑے گا، فرق، اور سارے ہی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا، بولا بن کے تسلیم بھی نہیں کرتا یا دھوکہ دیتا ہے تو الگ بات ہے۔ کیا جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، اس وقت جو دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، یہ کس رشتے سے ہو رہے ہیں؟ تعصب ظاہری۔ اگر عالم کفر جو ہے وہ آپس میں ایک
ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں ظلم کے حوالے سے سارے مل کے کر رہے ہیں، وہ کس رشتے سے کر رہے ہیں؟ تو یہی اسلامی اخوت ہے. ہمارے بھائی پہ ظلم ہوتا ہے یا ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم زیادہ تڑپتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. اب رہا انسانیت کے حوالے سے اسلام کا جو تصور ہے، یہ بھی میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان یا اسلام، یعنی کہ کوئی زیادہ اگریسو ہو کے بات کرے گا تو اسلام پہ اعتراض کرے گا، اور اگر کوئی تھوڑا سا لحاظ کرے گا تو مسلمانوں کو تو متون کرے گا، مسلمانوں کو تانا دے گا، اسلام کے بارے میں لحاظ کر جائے گا، زیادہ زیادہ یہ کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ انسانیت پسند اور انسانیت کا لحاظ کرنے والا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، دین ہی کوئی نہیں ہے. یہ کہ وہ ہمیں تانا دیتے ہیں جو اپنے ہم مذہبوں کو خواتین کے بارے میں پچھلے 150 سال پہلے تک سوچتے رہتے. یورپ میں باقاعدہ بحث ہوتی تھی کہ جی عورت انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے. یعنی کہ وہ ہمیں آگے انسانیت سکھائیں گے. دیکھیے ایک بوڑھا آدمی، اس نے سامان اٹھایا ہوا تھا، لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی اور اس کی کمر دوہری ہوئی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تو انہوں نے بزرگ کو مخاطب کر کے کہا اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مراد یہ تھی کہ کوئی تمہارا بیٹا نہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، کیا کیوں کر رہے ہو، کیا مسئلہ کیا بن گیا، اتنی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے جزیہ دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے مجھے محنت کرنا پڑتی ہے. سیدنا عمر نے کیا تاریخی الفاظ بولے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جوانی میں ہماری خدمت کرتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کا بھی حق ہے. یہ کہہ کے انہوں نے مملکت میں باقاعدہ یہ ایک اس کی عمر کی حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ جو بڑی عمر کا بزرگ ہوگا اس کے اوپر جزیہ ختم کر دیا گیا، ایک سہولت دے دی گئی. جب ایک معاملہ سامنے آیا تو فوراً انہوں نے اس چیز کو دیکھا. اب معاملہ یہ انسانیت اور کس کو کہتے ہیں؟ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، ہمارا انسانیت کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ ایک روز میں اپنے گھر سے نکلا ہوں تو ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں پہ ہمارے گھر کے سامنے قادیانی رہتے تھے. تو میں ایک روز ویسے ہی گھر سے نکلا ہوں تو وہ جو قادیانی، وہ سامنے سے قادیانی خاتون نکلی، وہ برقع پہنتی تھی. اس نے بچے کو پکڑا ہوا تھا، بچہ ہوگا اس کا 3 سال کا. اس کے بچے کے منہ سے بری طریقے سے خون نکل رہا تھا. جب میں نے دیکھا کہ بچے کے منہ سے بری طریقے سے خون نکل رہا ہے تو میں نے جلدی سے اپنی گاڑی کھولی اور میں نے خاتون کو کہا آپ اس میں بیٹھ جائیں. اور وہ خاتون میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اور میں نے بڑی تیزی سے گاڑی چلا کے لے کے گیا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں، حتیٰ کہ جب اس کے گھر والے آگے میں واپس نکل آیا. اب یہ کیا ہے؟ غیر انسانیت یہ انسانیت ہے نا. انسانیت. یہ انسانیت کا دائرہ جس کا ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں جی اور کہ اسلامی اخوت جو ہے وہ انسانیت کا متصادم، انسانیت کے قطن متصادم نہیں ہے. یہ قوانین کس نے دیے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے کنویں میں پانی نہیں ڈالنا؟ یہ کس نے دیا کہ خواتین کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا؟ اس سے بڑی انسانیت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یہاں پہ میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی کی بات میں. سرگودا میں پچھلے دنوں ابھی ایک قادیانی ڈاکٹر کو جس کے بارے میں بڑا معروف تھا اور اسے بھیجا ایسے ہی بغیر اس کے کسی نمایاں جرم کی بدولت، اس کا کوئی ایسی چیز نہیں، اسے مار دیا گیا اور اس کو مارنے کے اس عمل کو ثواب قرار دیا گیا. تو یہ کیا باقاعدہ طور پہ اس طرح کسی کو صرف اس کے مذہب کی بنیاد پہ مارنا یہ انسانیت کے خلاف نہیں؟ کیا اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں؟ ہاں جی، اچھا، یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ سوال بھی کر لیا. دیکھیے اس میں 2 پہلو ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. وہ تو اسلام میں اہل کتاب میں شمار کیے جاتے ہیں. اگر کوئی نسل در نسل عیسائی ہے یا یہودی ہے اور غیر حربی بھی ہے، اس کو کسی صورت میں اس کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر ایک کانٹا بھی نہیں چبویا جا سکتا. اگر وہ غیر عربی ہے، اسلام کے حوالے سے وہ اپنے رویے کے حوالے سے ضرر نہیں پہنچا رہا، ایک بات. اگر وہ حربی ہے تو پھر اس کا حکم بدل جائے گا. یہ ہے یہودی عیسائی کا معاملہ. اب معاملہ قادیانیوں کا تھوڑا سا فرق ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. قادیانیوں کے بارے میں اہل علم میں 2 رائے پائی جاتی ہیں کہ قادیانی جو ہے بنیادی طور پہ یہ کوئی مذہب اور دین ہی نہیں ہے نا. ہمارے نزدیک تو ایک بڑی عجیب سی جہالت سی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ کوئی معقول آدمی قادیانیت کو قبول بھی نہیں کر سکتا، اور وہ پیدا ہو اور اپنا لٹریچر پڑھ لے تو قادیانی رہ نہیں سکتا اگر اس کے اندر کوئی اس کا فطرت اس کی اچھی ہے تو. اچھا خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے. اب قادیانیوں میں قادیانی کے حوالے سے 2 علماء میں موقف پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ کافروں کے حکم میں یا مرتد کے حکم میں ہے. ایک ایسا قادیانی جس کا باپ دادا قادیانی تھا، اب وہ قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو مرتد کے حکم میں لایا جائے گا یا کافر کے حکم میں لایا جائے گا؟ اچھا، ایک ایسا شخص جو کنورٹ ہوتا ہے اور قادیانی قبول کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں، وہ قادیانی نہیں ہے، وہ مرتد ہے.
اور مرتد کے احکام اسلام میں بالکل واضح ہیں، اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو ان مسائل کے اوپر تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتے ہیں اور وہ بات کھل کے نہیں کرتے، یا اس کو لہت و لال سے کام ملفوف لیتے کرتے ہیں، لہت و لال سے کام لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں. ہمارا اس میں صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ جو سرگودا پہ واقعہ ہوا ہے کہ بالفرض کوئی بھی موقف اختیار کر لیا جائے، اس کے اوپر مرتد کا حکم ہے یا نسل در نسل ہونے کی وجہ سے کافر کا حکم ہے. دونوں صورتوں میں فرد کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. ہم اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ریاست موجود ہے، ریاست کیا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا سزا دینی ہے، یہ کس حکم میں آتے ہیں. یہ ریاست کا کام ہے نا جی، کہ یا آیا مرتد کے حکم میں آتے ہیں یا کافر کے حکم میں آتے ہیں، یہ ریاست کا کام ہے. فرد دونوں صورتوں میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس کا سبب یہ ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرہ درہم برہم پیدا ہو جاتا ہے، اور پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ معاملہ اختیار کر کے اس معاملے کو حل کیا جا سکے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا بذات خود ایک فساد کا سبب بنتا ہے. ثواب اور عدم ثواب کی بحث تو بعد میں آئے گی نا جی. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کے کیا احکام ہوں گے اور اس کے کیا لاگو کرنا ہے اور اس کے اوپر کیا سزا دینی ہے. یہ ریاست کا کام ہے، فرد کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اسی سے متصل نہیں، ایک اس سوال. میں ایک دو باتوں کا جو ہے وہ اضافہ کروں گا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور میں فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ جن کافروں نے بھی تمہارے سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے دین تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں ان سے نیکی کرنے اور عدل کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تو دین کا اصول بالکل واضح ہے. ہر وہ کافر جو غیر حربی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، محض اس کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ حربی نہ ہو. یہ بات جو ہے وہ سمجھنی یہ چاہیے. میں شامل کرنے لگا تھا. میں جب یہودی اور عیسائی کہہ رہا تھا تو میں ہندو سکھ پر جانے لگا تھا، میں بات کو مختصر کر دیا. دوسری بات یہ کہ جو جہاں تک معاملہ ہے نا قادیانیوں کا، تو قادیانی ایک تو ہے جیسے کہا گیا کہ وہ مرتد ہیں، وہ تو بات بالکل واضح ہے. جو عام کفار جو عام قادیانی ہیں نا، ان کے بارے میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک تو یہ کفار ہیں اور دوسرے یہ کیا ہیں، کفار کے ساتھ ساتھ زندگی کی تعریف پہ بھی پورا اترتے ہیں. یعنی یا قادیانی مرتد ہوگا یا قادیانی کیا ہوگا، زندگی کو ہوگا. اس سے باہر تیسری کوئی صورت نہیں ہے قادیانیوں کی. اور مرتد اور زندگی کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے احکامات واضح ہیں کہ ان سے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے توبہ کروائے. اور توبہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کی صحیح دعوت دے، صحیح انداز میں علماء کو مقرر کرے، وہ ان کے سامنے دلائل رکھیں واضح طور پہ کہ بھئی یہ آپ کے کیا ہیں، یہ عقائد آپ کے کفر عقائد ہیں، آپ پر اس سے توبہ کرنی جو ہے وہ کیا ہے، لازم. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کو سزا دی جائے گی. جو یہ والا انداز ہے کہ جس کا دل کرے اور اٹھ کے جو ہے وہ یہ انداز اپنائے، یہ جو ماورا عدالت قتل ہے، دین اس کی جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتا. تو آپ دونوں مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی ریاست کے ہوتے ہوئے، کسی بھی قانون کے ہوتے ہوئے عوام کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے. پھر یہاں پہ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی زندیق کو، کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو اس کے عقیدے کی بنیاد پہ کوئی مسلمان اٹھ کے قتل کر دے، تو پھر جواب میں قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ جو ہیومنٹیرین بیسس کے اوپر اسلام کی سپریملی وہ جو لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے، یا اسلام سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے، تو پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا سٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فیصلہ دے دیا کہ کسی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس لیے اسلامی شریعت کے تحت اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس پہ نہ ہم اس کے اوپر مطمئن بھی ہیں اور اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں انسانیت کے حوالے سے بات کرتا ہے جی یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، تو ہم ان کو کہیں گے جی پہلے آپ اپنے سٹینڈرڈ سے ہمیں چیک کرائیں. امریکہ کی ایک آدھ ریاست کو چھوڑ کے باقی ریاستوں میں سزائے موت ہی نہیں ہے. ان کو تو ویسے خوش ہونا چاہیے. ان کے ہاں تو جرم اگر کوئی قتل کرتا ہے اور اس کے جوابی طور پہ نہیں مارا جاتا تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، چلے کسی معاملے میں تھوڑا سا ان کو فائدہ ہو گیا ہماری بات کا. پہلی بات تو یہ ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے
کہ یہ تو پھر ہمارا دین کا معاملہ ہے. کیا امریکہ کی ریاست اسی قانون کو، اسی ضابطے کو، اسی اصول کو اپنے شہریوں کے لیے اختیار کیے ہوئے نہیں ہے؟ ان کا کوئی شہری اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طرح کا جرم کرتا ہے تو وہ تو اس ملک کے قانون کے مطابق بھی اپنے شہری کو سزا نہیں دینے دیتے، حالانکہ اس نے جرم کیا ہوتا ہے. ریمن ڈیوس کیس. ریمن ڈیوس کی مثال سامنے ہے. ہمیں کوئی یہ بات کا تانا نہ دے، ہمیں وہی بات کا، ہمیں یہ سبق کوئی پڑھانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کا سارا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے. یہ ہرگز ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. ہر ریاست کے قوانین ہوتے ہیں. ریاست سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. ریاست کے شہری سب سے زیادہ اہم چیز ہوتے ہیں. ریاست سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اگر وہ اپنی ریاست کو مطلب ترجیح دے سکتے ہیں کہ ان کا ایک بندہ آیا یہاں پہ لاہور میں سڑک کے اوپر اسے کتنے بندے مار دیے اور ان کی ریاست اس کو یہاں سے اٹھا کے لے کے گئی ہے اور جا کے اس کو محفوظ و مامون طور پہ اپنے ملک میں جا کے آزاد چھوڑ دیا، لے اور بندہ مار رہا تو مطلب قیدا مجرم ہے. ہمارے یہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو قصاص میں اگر قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. ریاست اس کو جو چاہے سزا دے گی، جس طرح اس کی تعذیب کرتی، لیکن اس کی جان نہیں لے گی. قتل نہیں کیا جائے گا قصاص کے بدلے میں. یہ تو نہیں کہ سزا نہیں دی جائے گی. یہ تو ظالم لوگ خود سزا ہی نہیں دیتے. ہمیں یہ بات کیوں کر سکتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ کی؟ جو لوگ سر سے سزا نہیں دیتے، اگر کسی نے ریمن ڈیوس کو سزا دی ہے تو بتائیں ہمیں آ کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں جی. کہ علماء فقہا نے لکھا ہے کہ کفار کی یا غیر مسلموں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو تیرا حربی، ٹھیک ہے، جو جنگ کر رہا ہے آپ سے. جو جنگ کر رہا ہے، اور جنگ صرف ہتھیار سے نہیں ہوتی، بعض اوقات زبان سے بھی ہوتی ہے، پروپیگنڈے ٹھیک کی ہے، ہوتی ہے. یا حربی ہو گیا، یا مرتد ہو گیا، زندیق ہو گیا، یہ کیٹیگری ہے. اس کے علاوہ باقی 3 کیٹیگریز اور بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک ذمی ہے جو ہمیں ٹیکس دے کے ہمارے ماتحت رہ رہا ہے. دوسرا مستامن، اپنے علاقے سے ہمارے علاقے میں امن لے کے آیا ہوا ہے کچھ عرصے کے لیے. تیسرا جو ہے وہ معاہد ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ معاہدہ بنا کیا لیا. ہوا ہے، چاہے وہ اپنے علاقے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات فرمائی ہے کہ جس بندے نے کسی معاہد کو جو ہے وہ قتل کیا، اللہ تو وہ بندہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی جو ہے وہ نہیں پائے گا. تو آپ نے اس پہ بڑی شدید وعید کی ہے، ٹھیک ہے. تو ذمی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، سنگین ہے. اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بھی بات سمجھنی چاہیے. پھر اگلی ذہن میں آتا ہے کہ قصاصاً قتل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ تو انہوں نے تو جواب الصلاح سے دیا نا کہ کسی مزے کے ذہن کے اندر کوئی لبرل ہے، کوئی یا اس کے ذہن کے اندر شبہات ہے. اگر ایک بندہ پکا مومن ہے، پکا سچا مسلمان ہے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ وہ اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ آخر اسلام نے جو ہے وہ اس میں کیوں یہ بات رکھی ہے، فرق کیوں کیا. تو واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے اس حدیث پہ غور کر لینا چاہیے. لا یقتل مسلم بھی کافرین، کسی اسلام والے کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کہ جو بندہ مسلمان ہے، کلمہ توحید کا اقراری ہے، آخرت پر ایمان لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی اور رسولوں پر ایمان لے کے آتا ہے، اس کا خون اور کسی کافر کا خون جو ہے وہ شریعت میں برابر نہیں ہو سکتا. یہ ایک بالکل واضح سی بات ہے. ویسے میں نے شروع میں بات کی ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے خون بھی جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید وعید ضرور سنائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، لیکن آپ نے دوسرا اصول بھی بیان کر دیا. دوسرا اصول کیا بیان کیا؟ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا. تو ہم ان دونوں اصولوں کو ماننے والے ہیں کہ مسلمان کو ایک تو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کافر ایسا تھا کہ اس کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا کسی بھی شکل میں، ہمارے ماتحت رہ رہا ہو، اپنے علاقے کے اندر ہو، یا امن لے کے آیا ہو، کسی بھی تینوں شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں ہو، اگر بندہ مسلمان جو ہے وہ کیونکہ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، جب ہم اس سے معاہدہ کرتے ہیں نا، تو اس بنیاد کے اوپر معاہدہ کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صلح کی ہے، اب تم ہماری امان کے اندر ہو، ٹھیک ہے. اب اس کو حقیقتاً امان کس نے دی ہوئی ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. حقیقتاً اس کو امان کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی بالکل. ہے. ٹھیک. اب اگر ہم اس امان کو توڑتے ہیں تو ہم حقیقت میں، کوئی مسلمان اس امان کو توڑتا ہے تو نعوذ باللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ دخل اندازی. دخل اندازی کر رہا ہے. تو اس لیے اس پہ بڑی شدید جو ہے وہ وعید ہے. لیکن دوسرا جو اصول میں بیان کیا، اور ایک اور حدیث سن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، یہ بڑی قابل غور حدیث ہے. آپ نے فرمایا لَزَوَالُ اہل الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی تباہی جو ہے وہ ایک مسلمان کی جان سے ہلکی ہے. یہ بڑی قابل غور بات. اچھا، اخوت اور بھائی چارے کے ضمن میں ہماری گفتگو کا سلسلہ چونکہ جاری تھا تو بعض ضمناً آئی تو پھر میں نے کہا کہ وہ کلیئر ہوتی جائے.
اب بات یہ ہے کہ کافی کلیئر ہو گئی ہے۔ الحمدللہ اب بات یہ ہے کہ اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے اسلام جو اصول بتاتا ہے، جیسے آپ نے حدیث پڑھی تھی، لا تجسسوا لا تباغضوا لا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پیرامیٹرز شریعت بتاتی ہے کہ کیسے بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، اور کیوں اگر نہیں کرتا کوئی مسلمان ان پر عمل تو کس حد تک گنہگار ہے۔ لیکن اس میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہی اس معاملے کو واضح کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسه، لنفسہ، کہ کوئی بھی بندہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہی ایسی ہے کہ جس طرح انسان اپنی خیر کا حریص ہے، باقی مسلمان اور باقی مومنوں کی خیر کا بھی ویسے ہی کیا ہو، حریص ہو۔ اب آپ نے پوچھا کہ وہ بھائی چارہ کیسے قائم ہوگا، کیا کرنا؟ ہر مسلمان اگر وہ اپنی بھلائی بھی سوچے اور اپنے باقی مسلمان بھائیوں کی بھلائی بھی سوچے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، یعنی ہر مسلمان جس محلے میں رہ رہا ہے اس محلے والوں کی بھلائی بھی سوچے، اس علاقے والوں کی بھلائی بھی سوچے، جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، یا جہاں پہ وہ جو ہے وہ کسی کاروبار کا مالک ہے، تو جو اپنے ماتحت لوگ ہیں یا اپنا مالک، اپنا جو ہے وہ باس ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے کی بھلائی سوچے، اس کی خیر خواہی سوچے۔ اور یہ معاملات اجتماعی سطح پہ بھی ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں، ہر ملک اپنے علاوہ دوسرے کی بھلائی بھی سوچے۔ جب اس طرح ہر بندہ، ہر مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ وہ چیز پسند کرے گا دوسروں کے لیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسلامی بھائی چارہ خود بخود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہوگا۔ اور کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے، یعنی کس انداز میں قائم ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، او کما قال، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں پیار، محبت، الفت اور باہمی بھائی چارے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے اس کی وجہ سے بخار اور تکلیف جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ جب مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پہ اس نہج پہ ہوں گے کہ اپنا مفاد، نہ صرف اپنا مفاد نہ سوچیں بلکہ دوسروں کا بھی مفاد سوچیں، دوسرے مسلمانوں کا بھی مفاد سوچیں، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی، جب مسلمان یہ کرنے لگ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ بھائی چارہ پیدا ہوگا جو میں نے حدیث میں بیان کیا، کہ ایسی مثال ہو جائے گی مسلمانوں کی کہ ایک عضو میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم جو ہے وہ اسے محسوس کرے گا۔ محسوس بالکل کرے صحیح گا۔ ہے۔ وکیل صاحب، آپ کا ماشاءاللہ ایکسپوئر ہے، آپ حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ کچھ حساسیت پسند مسلمان ایسے ہیں یا ان کا دل بڑا حساس ہے، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے تو چیزیں بڑی اچھی پوری کریں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے اوپر جو مسلط حاکم ہیں، وہ سارے جہاں بھی جیسے بھی، وہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، مسلمانوں کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے اوپر ظلم بڑھائے جا رہے ہیں، تو پھر ویسے ایسی صورت میں آراء یہ بھی دی جاتی ہیں کہ بھائی ان کی باتیں نہیں ماننی، سول نافرمانی کی باتیں بھی کی جاتی ہیں معاشرے کے اندر، پھر یہ کہ بائیکاٹ کیا جائے ایسے حکمرانوں کے خلاف۔ کس حد تک جایا جا سکتا ہے؟ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا آگاہی دی ہے؟ دیکھیے، اس میں نا سب سے بڑا جو بنیادی معاملہ نا، کہ آپ کے کسی قول، فعل یا عمل کے نتیجے میں معاشرے میں بگاڑ آتا ہے یا بہتری پیدا ہوتی ہے، یہ ایک بنیادی ایک پیمانہ ہے۔ یقیناً ہمارے حکمران، ہمارے پاکستان کی بات نہیں صرف کر رہا، پورے عالم اسلام کے حکمران جو ہیں ان کو بہت کمزور ہیں۔ اگر ان میں کوئی اچھی نیت والا بھی ہے تو وہ کمزوری کا شکار ہے، اور اگر کسی کی نیت ہی بری ہے تو کمزوری جمع ہو گیا، مزید وہ بدترین ہو گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہتری کے لیے، اب آپ چاہتے ہیں بہتری ہو، بہتری کے لیے اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور خرابی بڑھ جاتی ہے، تو وہ بذات خود ایک نیا فساد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے حکام جو ہیں امت کے معاملات میں بے حسی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اس کے لیے نرم ترین مسلمانوں کے اجتماعی معاملے میں اجتماعی معاملات میں اس کے لیے نرم ترین لفظ بھی بولا جائے تو یہ جرم کر رہے ہیں یہ لوگ سارے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جو ایک اس کے مقابلے میں جو انتہا پسندانہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ معاشرے کو بغاوت کا شکار کر دیا جائے، وہ بذات خود ایک نیا فساد ہے نا۔ دیکھیے، کئی ملکوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں
جہاں پہ حکام جو تھے وہ انہوں نے ظلم بھی کیے اور اور پھر یہ بھی ہوا کبھی کہ جس طرح آپ کے سامنے شام کی مثال ہے. اب شام کے جو حکام تھے وہ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی بدترین لوگ تھے اور ظلم کے اعتبار سے بھی بدترین لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہاں پہ جب وہ معاملہ خراب ہوا، اب یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوا. ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچے کا واقعہ پیش آیا اور اس بچے کے ساتھ ظلم کیا، اس کی انگلیاں کاٹ دیں، وہ احتجاج کی، پھر احتجاج کنٹرول نہیں ہوا. اس کے بعد جس طرح وہ ملک برباد ہوا اور کتنا ایک اشرے سے زیادہ وہاں پہ لاکھوں مہاجر لاکھوں اموات ہوئیں اور لاکھوں گھر برباد ہوئے، اور وہ ملک جو اس کی آبادی کا آپ اندازہ کریں، اس کی آبادی کا 60-70% حصہ مہاجر تھا. کہنے کی بات ہے یہ، اس کو آپ تھوڑا سا امیجن کریں. یہ بات اتنی آسان نہیں ہے سوچنے کہ اگر ایک ملک کی آبادی 50% سے زائد مہاجر ہو گئی ہے. 50 نہیں 60 سے 70% تک وہ لوگ تھے جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی نہ کوئی موت ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا فساد ہوا نا. ٹھیک ہے، اب جا کر، اور ابھی بھی مکمل گارنٹی نہیں ہے کہ کیا معاملات کس رخ پہ بظاہر نظر آ رہے ہیں. ٹھہراؤ ہے تو لیکن مقصد کہنے کا یہ جو ہے نا، یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے جو ہمارے بڑے خلوص والے بھائی جو ان کا نظر انداز کر دیتے ہیں اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جو کرتے ہیں. یہ بڑا ایک حساس سا معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ سرے سے بالکل کچھ کہا بھی نہ جائے اور زبان بند کر لی جائے، یہ بذات خود دوسری انتہا ہے. اور بلکہ یہ اس سے بھی بدترین یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان حکام کی کوئی جو برائی ہے اس کے اوپر تو زبان بند کر لی جائے، جو ان سے کوئی اچھے کام ہوتے ہیں اس کے لیے جھنڈا لہرا دیا جائے، اور اس سے بھی مزید برا یہ ہے کہ ان کی برائیوں کا بھی دفاع کیا جائے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حکام کی اطاعت کے حوالے سے جو روایات احادیث موجود اور احکام موجود ہیں، وہ اس کی انٹرپریشن کرتے ہوئے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کی برائیوں کا بھی دفاع کرتے ہیں. اللہ کے بندے، کم از کم ان کی برائیوں کا دفاع تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ نا کہ معاشرے میں یہ خرابی کہ معاشرے میں فساد برپا ہو جائے اور نفع کی بجائے نقصان ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں، جمہوری ملک میں رہتے ہیں. جہاں جمہوری ملک ہے وہاں پہ تو اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں پڑتی نا، وہاں پہ ہم بات اپنی کہہ سکتے ہیں. ابھی میں چاہوں گا اٹھ کے اپنا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جمہوری معاشرے میں، جمہوری ملک میں بھی رہتے ہوئے اپنی زبان و بیان وہ رکھنی چاہیے جس کا مقصود اصلاح ہو. ہمارے یہاں پہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے، آپ کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو لکھنے کی آزادی ہے اور جمہوری ملک میں رہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ دلیل سے بات کرنے کی بجائے گالیاں شروع کر دیں. تو یہ بھی ایک فساد کی قسم ہے. ٹھیک. مقصود اصلاح ہونی چاہیے، حاکم کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اور حاکم اگر حد سے عبور کرتا ہے تو جس حد تک فساد سے بچتے ہوئے آپ اس کا رد کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. بالکل صحیح ہے. ابھی ابوبکر قدوسی صاحب کی باتیں آپ نے بھی سنی ہیں اور میں نے بھی سنی. جب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں پھر علماء کی ایک رائے ہے، اس رائے کو شدت پسندانہ انداز میں اگر لیا جائے تو معاشرے میں فرقہ واریت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرقہ واریت کے حوالے سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ کیا رہنمائی کی ہے، کس حد تک ہم اسلام کے جو معاملات ہیں ان کو لے کے چل سکتے ہیں، اور کہاں پہ ہماری جو بطور عوام ہے کہ ہماری بساط نہیں ہے اور ہمیں اس پہ نہ بات کرنی ہے نہ بولنا ہے. لیکن اب بنیادی طور پہ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فرقہ واریت کا سب سے بڑا جو سبب ہے نا، لوگ جو مرضی بیان کریں کہ اس کا سبب جو ہے وہ مولوی ہیں، اس کا سبب جو ہے وہ عوام ہیں یا حکمران ہیں یا فلاں ہیں یا پالیسیاں ہیں، جو بھی، سب سے بڑا امت کے اندر فرقہ واریت کا سبب جو ہے وہ قرآن و سنت سے دوری ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. سب سے زیادہ بڑا سبب جو ہے وہ قرآن و سنت سے دوری ہے، کیونکہ جب تک امت قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اختیار امت نے کیے رکھا تو امت جو ہے وہ فرقے نہیں تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسلمان تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، نہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے تھے، نہ اہل سنت، نہ اہل بدعت، نہ اہل سنت، نہ فلاں، کوئی ان کی جو ہے وہ پہچان نہیں تھی. حتیٰ کہ کسی نے کہا جی میں عثمانی ہوں، کسی نے کہا میں علوی ہوں، صحابہ نے اس کی بھی شدت سے کیا کی، حوصلہ شکنی کی. تو صحابہ کی پہچان کیا تھی؟ وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوا سماکم المسلمین. بعد میں جب سلف کے دوار کے اندر بدعتی فرقے جو ہے وہ عروج میں، بدعتی فرقوں کا جو عروج ملا، خوارج تھے، معتزلہ تھے، قدریہ تھے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر سلف نے ان سے اپنی آپ کو جدا کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے عقائد کی کیا ہو، اصلاح ہو، اور ان کے عقائد کی حفاظت ہو، وہ اسلام کے نام پہ بنے ہوئے باطل فرقوں کی
شکار نہ بن جائیں اور وہ حق اور باطل جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ نہ ہو سکے مکس نہ ان ہو کے جائے۔ سامنے حق اور باطل جو ہے وہ خلط ملط ہو. اس لیے انہوں نے ایک پہچان اہل سنت بنائی. پھر اہل سنت یا اہل حدیث، اہل الاثر، یہ پہچان تھی. اب یہاں تک یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ پہچانیں تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کہ جس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہی مقصد ہے کہ جو اصل مقصد جو لفظ اسلام یا لفظ توحید یا لفظ ایمان کا ہے، کہ باطل سے کیا ہو، پہچان ہو. لفظ اہل سنت اہل حدیث کے بھی اہل سنت اہل حدیث کی بھی جو ہے وہ یہی معنی ہے اور یہی مفہوم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ اس کے علاوہ اگر امت کے اندر کسی بھی شخصیت یا کسی بھی ذات یا کسی بھی مسلک یا کسی بھی گروہ کا ایسا تعصب ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ قرآن و سنت کے احکامات کو جو پس پش ڈالا جائے اور اپنی شخصی آراء کو جو ہے وہ قرآن و سنت پہ مقدم کیا جائے، تو وہ فرقہ واریت کا سب سے بڑا سبب ہے. یہاں میں یہی بات جو ہے وہ علی وجہ البصیرہ سمجھتا ہوں کہ اگر امت کے اندر جو لوگ ہیں وہ قرآن و سنت کا، قرآن مجید کا ترجمے سے مطالعہ کرنا شروع کر دیں اور احادیث جو ہیں وہ بخاری مسلم کی یا کتب احادیث جو ہیں وہ ان کا خود مطالعہ کریں، تو ان کی جو ہے وہ بہت سارے جو ہیں وہ یعنی فرقہ وارانہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کی فضل سے حل ہو جائیں. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اختلاف رائے ہو جاتا ہوتا ہے عموماً سمجھنے میں، اللہ کا حکم سمجھنے میں، قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. جو آپ نے سمجھا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، جو میں نے سمجھا وہ کسی دوسرے تیسرے کو سمجھ نہیں آیا. تو یہاں پہ پھر جب انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے تو پھر ایک وہ اختلاف رائے سامنے آتا ہے کہ یہ اختلاف ہے، یہ چیز ہے. اس طریقے کو یا اس چیز کو کیسے ختم تو نہیں میرا خیال ہے کیا جا سکتا، کیونکہ قلوب و اذہان میں ورائٹی ہے، لیکن کس طرح لے کے چلا جائے گا؟ آپ انٹرپریٹیشن کی بات کر رہے ہیں، آپ تراجم اور تفسیر اس کی پھر آگے تشریحات انٹرپریٹیشن کی بات کر رہے ہیں. ایک روز میں مکتبہ قدوسیہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے سادہ قرآن پاک لینا تھا. تو میں نے ان کو ایک دکھایا قرآن پاک، وہ کہتے ہیں نہیں جی بریلویاں دا دکھاؤ. میں کہا جی سادہ قرآن تو سب کا ایک ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی نہیں، فرق پا دیں نے. اللہ اکبر. تو انٹرپریٹیشن کی بات کی جاتی ہے یہاں پہ، تو متن کے اوپر تشکیک پیدا کر یعنی دی لوگوں نے، بنیادی مصادر کے یعنی کہ اوپر. اتنا ایک مطلب یہ ہے کہ نفرت پیدا کر دی گئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اہل علم کو ہی یہ چیزیں اصل میں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کوئی اختلافات انٹرپریٹیشن کے آج تو نہیں نا، ائمہ اربعہ کے دور میں بھی چلے جائیں اختلافات تو تھے نا، کہ ایک شرعی حکم ہے، اس کو سمجھنے کا ایک کا زاویہ نگاہ الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے. اب وہ اختلافات ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بڑا جو دائرہ تھا نا، اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا انہوں نے. آپ اہل سنت کا دائرہ کہہ لیں، اسلام کا دائرہ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیجئے. یہاں پہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج اس نے اپنے درد بھی مجھ سے جدا کر لیے. آج میں رویا تو وہ رویا نہ تھا. یہاں پہ معاملہ یہ بن گیا کہ دیواریں بڑی اونچی کر لی گئی ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور اسی بات کے اوپر میں اپنی بات کا اختتام بھی کروں گا، کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ موجودہ فرقہ وارانہ ماحول کم ہو جائے، کچھ ٹیمپریچر کم ہو جائے، تو اس کو ہمیں اسی دور میں واپس جانا پڑے گا. آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، جب اختلافات علمی تھے اور اس طرح تھے. یہ نہیں ہے کہ اختلافات کم تھے. دیکھیں ایک بندہ ایک چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کے فرق سے دو بندے بیٹھے ہوئے دونوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ وہ ایک دائرے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا، دائرے سے باہر نہیں جاتے تھے. ہم نے دائرے الگ الگ کر لیے نا. تو اس معاشرے جو انٹرپریشن کا جو فرق ہے نا، اس کو جس کو کہنا ہے اس سے اوپر اٹھ کے اگر فرقہ واریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو فکری اور موقف کے اختلافات ہیں اس کو اسی نظر سے دیکھا جائے جس طریقے سے ہمارے ائمہ دیکھتے تھے 1200-1500 سال پہلے، کہ ان سارے فرق کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک دائرے سے باہر نہیں نکالتے، دائرہ ایک رکھا ہوا. بالکل صحیح. وہ یعنی وہ سارے اخلاقی اصول اپنا لیے جائیں جو ائمہ اربعہ کے ہاں ان کے فالوورز جو بھی ہیں وہ ان کو فالو کر لیں، انہی اصولوں کے انہیں اندر. اصولوں کو فالو کر لیں. ان اختلافات کو علمی اختلاف رکھیں. دیکھیے بات سنیں، اختلاف کو علمی اختلاف کے طور پہ رکھا جائے نا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا خیال تھا یہ ہم بات ختم کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ابھی ہمارے اہل حدیث حضرات میں بھینس کی قربانی کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، آج کل بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر آپ فرقہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں. اب اس کا تعلق کس سے ہوا؟
علمی موقف سے نہ ہوا، یعنی ایک نیا دائرہ بنا لے. علمی موقف سے نہ ہوا، آپ کے رویے سے ہوا. اسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر آپ فرقہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں، اور اسی اختلاف کو دائرے کے اندر رہ کے آپ بھائی بھائی بن کے بھی رہ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مسئلہ رویے کا. بالکل کیوں صحیح آپ ہے. سب ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے، جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں نا، جی اس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرت جو ہے وہ نفرت والی فضا پیدا کرنا، یہ فرقہ واریت کی جڑ اور بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے. ہاں، اور اگلی بات، اگر مسائل جو ہے وہ اصولی اور اعتقادی اور یعنی وہ مسائل ہیں جس میں صحابہ کا اتفاق ہے، سلف کا اتفاق، اب اس میں اگر کوئی اس سے ہٹ کے کیا کرتا ہے، رائے اپناتا ہے، تو اس کا رائے بذات خود اپنانا ہی فرقہ واریت کی کیا ہے، ایک سب جڑ جو ہے وہ بن جاتی ہے، بالکل فرقہ صحیح ہے. واریت کا سبب بن میں آپ جاتی سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین المذاہب، ظاہر ہے انٹرنیشنل گلوبل ولیج بن گئی چیزیں، تو بین المذاہب ہم آہنگی کے طور پہ یا امن اطمینان سکون کے ساتھ دنیا کے اندر رہنے کے لیے کو اصول وضع کیے ہیں. ان اصولوں کی روشنی کے اندر ہم لوگ کیسے بطور مسلم، بطور موحد یا بطور پاکستانی کیسے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول جو ہے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہیں، جو میں نے آیت جو ہے تھوڑی دیر پہلے پڑھی کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ جن کفار نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں ان سے نیکی کرنے اور ان سے عدل کرنے کے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے کیا فرما دیا، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے کہ جنہوں نے تمہارے اوپر تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے میں کیا کی، مدد کی. اب یہاں ایک اصول سمجھنا چاہیے کہ جو کفار جو ہیں وہ ہم اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا ہم سے کیا کرتے ہیں، دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں، ایسے کفار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سختی اپنانے کا کیا کیا، حکم دیا. اور دوسرے جو کفار ہیں کہ جو نہ دین کے معاملے میں جنگ کرتے ہیں، نہ وہ حربی ہیں، نہ وہ اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں کیا ہیں، رکاوٹ ہے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، نرمی اختیار کریں ظاہری رویے کے اندر، یعنی ان کے ساتھ ظاہری معاملات سارے اچھے رکھیں جیسے وہ ہمارے ساتھ اچھے رکھتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے یہ ہمدردی بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ کیا کریں، اسلام قبول کریں اور اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، ان کفار سے ہمدردی لازمی ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس ماب کے اندر بڑی ہمدردی تھی، لعلک کا باخی النفس کا اللہ یکونوا مومنین. لیکن ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ یعنی ہم مذاہب کے اندر ایسی جو قربت پیدا کرنا کہ جس قربت کی وجہ سے توحید یا رسالت کا فرق جو ہے وہ مٹے، ایسے ہر جو ہے وہ قربت کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی دین کرتا ہے، اور اس کی سختی سے جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. کافر یعنی جو کافر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نرم ہیں، ان سے ہمدردی رکھنے کا یا ان کے بارے میں یہ خیال رکھنے کا کہ وہ دین پہ آ جائیں اور جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے بنیں اور جو ہے وہ شرک سے بچ جائیں، ان کے بارے میں نرم مزاج رکھنے کا یا نرمی رکھنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسلام، ایمان یا توحید کی بنیاد پہ جو الولاء والبراء، دوستی و دشمنی کے اصول ہیں ان کو کیا کریں، پامال کریں. نہیں کہ نرمی جو ہے وہ ایک مقصد کی خاطر ہونی چاہیے. یہ میں نہیں وہ ہے مقصد کہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ پھر اسی میں شامل کر لیے. آخری سوال ہے آپ سے، پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی جانب ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم امہ کے مابین، یہ تو بین المذاہب کی بات ہو رہی تھی نا، مسلم امہ کے مابین جو اتفاق میں رکاوٹیں حائل ہیں وہ دور کیسے ہو سکتی ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کلیہ ہے جس پہ چل کے ہم سب ایک ہو جائیں گے اور امن سکون آ جائے گا؟ دیکھیے اختلاف تو ہیں علمی، اور علمی اختلافات ہمیشہ رہیں گے، تھے اور آج بھی ہیں اور رہیں گے بھی. اس لیے یہ بندہ کہ جی ساری امت جو ہے وہ علمی معاملات میں اختلاف ختم کر کے ایک ہو جائے، ممکن نہیں ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا، ہر بندے کا زاویہ نگاہ الگ الگ ہوتا ہے، اور جو دلائل جو ہوتے ہیں اور دلائل کو بھی دیکھنے کو اور پرکھنے کا چونکہ نقطہ زاویہ الگ ہوتا ہے، اس سبب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہر بندہ خلوص سے اختلاف کر رہا ہے، عدم خلوص کی تو بات ہی نہ کر رہے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ ہے. اب جب دونوں ہر گروہ جو ہے وہ اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے معاملات کو، تو ممکن جب ایک رائے ایک ہونا نہیں ہے تو پھر اتحاد کس حد تک ممکن ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر یہ نا جو ہوتا ہے نا اتحاد، یہ اتحاد کا لفظ ہی غلط ہے نا، اس کا لفظ ہی غلط ہے.
جی بھائی، اگر اتحاد ہے تو پھر اتحاد تو فرقے ختم ہو گئے نا. پھر تو اتحاد کا مطلب تو یہ پھر تو ایک ہو جانا چاہیے نا. یہ ہوتا ہے کہ اشتراک عمل کس حد تک ممکن ہے. ٹھیک ہے. اشتراک عمل کس حد تک ممکن ہے. ماحول کا ٹیمپریچر لو کرنا کس حد تک ممکن ہے. اور جو آپ کے بیرونی دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہم کس حد تک اکٹھے ہو کے چل سکتے ہیں. یہ چیزیں کرنے والے کام ہیں. اگر آپ مطلب یہ کہ جی اتحاد امت وہ تو کون سے کام ہو سکتے ہیں ویسے ہاں. بتا اب دیجیے. معاملہ میں آپ بتاتا ہوں. اس پہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں ان کو چاہیے اپنے مدارس میں، اپنے اسکول کالجز میں یہ اپنا سب سے بڑی جہاں دائرہ کار ہے، دائرہ اختیار ہے. تربیت اپنی تربیت کریں، معاشرتی تربیت کریں کہ ہم نے مخالف فریق کے ساتھ مخالف موقف رکھتے ہوئے بھی ملنا کس طرح ہے. اب ہوتا پتہ کیا ہے، ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کے بڑے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے نا، جب آپ کے بڑے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے لیڈران بزرگ ہیں نا وہ آپس میں معاشرتی تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے معاشرتی تعلقات ہوتے نظر آتے ہیں، خوشی غمی میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کے پروگرام چلتے ہیں، تصویریں چلتی ہیں، سارا کچھ چلتا ہے، تو قدرتی بات ہے کہ نیچے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے. ایک بات تو میں بتاتا ہوں، مثلا میں بتاؤں، آخری بات کروں گا اور مجھے امید آپ مزید سوال بھی نہیں نہیں، کریں میں گے. سوال نہیں کر رہا. دیکھیے، غالباً 1986 کی بات تھی. آئین شریعت کانفرنس مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا مینار پاکستان میں. اب وہ خالصتاً دیوبندیوں کی کانفرنس تھی، وہ کوئی مشترکہ جماعتوں کی کانفرنس نہیں تھی. آئین شریعت کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء اسلام اور اس میں جتنے مقررین تھے ان کی جماعت کے تھے. ضیاء الحق کا دور تھا، ایک احتجاجی تحریک بھی چل رہی تھی. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے جمعہ پڑھایا، جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ پڑھا کے نکلے ہیں تو ہم کو کہہ لیں گے آنا تو آ جاؤ. ہم بیٹھ گئے ان کی گاڑی میں. اب ان کی گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں، وہ مینار پاکستان آئے ہیں. وہ مینار پاکستان آ کے انہوں نے اسٹیج کے اوپر گئے ہیں اور پیچھے بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے ایک مہمانوں کی ایک گیلری بنائی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ گئے. وہاں پہ اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے. ایک خیر سگالی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک فنکشن ہے خوشی کا، اور میں آپ کو بطور خیر سگالی کے طور پہ آیا ہوں. یہ معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں جن کو اگر قائم رکھا جائے تو آٹومیٹکلی نیچے نفرتیں، تعصب ختم ہو جاتا ہے. مولانا سعید الرحمان علوی دیوبندی تھے. مولانا سعید الرحمان علوی نے مولانا سید احمد شہید کے حوالے سے ایک مضمون لکھا. میرے والد مکرم نے اس کا جواب دیا، انہوں نے میرے والد کا پھر جواب لکھا، جواب الجواب میں میرے والد نے پھر جواب لکھا، اور وہ اکثر آ کے ہمارے والد کے پاس بیٹھ کے چائے پیتے ہوتے تھے. اچھا، جب میرے والد کا حادثہ، بلے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے، تو مولانا سعید الرحمان علوی اپنی وفات تک ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. وہ اس طرح ہمیں ٹریٹ کرتے جس طرح ہم بھتیجے اور وہ چچا، اور وہ دیوبندی مسلک کے تھے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، حافظ زبیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک PDF کے اوپر کتاب مضمون لکھا، میں نے ان کا جواب لکھا. ان کی دوسری قسط آئی، میں نے اس کا جواب لکھا. تو ان کی تیسری قسط آئی تو میں نے ان کو فون کر دیا. میں کہا جی مجھے بتائیں کتنی قسطیں لکھتے ہیں تاکہ میں ذہنی طور پہ تیاری بھی کروں کتنا جواب لکھنا پڑے گا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ اختلاف کا اسلوب کیا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک تو سوشل میڈیا کا عذاب نازل ہو گیا، اور اوپر سے بدقسمتی یہ ہوئی کہ مذہبی جماعتوں میں ایسا ایلیمنٹ آگے آ گیا کہ جو اختلاف کے اسلوب کو نہیں جانتا تھا. اختلاف تو تھا، اختلاف تو ہمارے پہلوں کے بھی تھا. علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، شیعہ و سنہ، شیعہ القرآن، شیعہ و تشیع، اور پھر البریلویہ، اور پھر یہ کتابیں لکھی ہیں. دیکھیں کتنے برننگ ایشوز ہیں، اور یہ کتنے گرما گرم ایشوز ہیں. اس کے باوجود کیا ہوتا تھا؟ اس کے باوجود یہ ہوتا تھا، البریلویہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور وہ جو شارح بخاری تھے بریلویوں کے، مولانا ابو البرکات کے بیٹے تھے، جن کا حزب الاحناف ہے دربار کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے. اچھا، ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی. اور بلکہ ایک وہ بڑا دلچسپ واقعہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ مولانا جو تھے ان کو ساتھ گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے، راوی روڈ سے گزرے ہیں تو بابا چھتری والے کا مزار سامنے آ گیا. بابا چھتری والے کا سب کو پتا تھا کہ یہ وہ ایک سلسلہ تصوف سے تعلق نہیں رکھتے، یہ ایک اور سلسلہ ہے. تو اچھا، وہ علامہ صاحب نے بریک لگا لی کہ مولانا سلام کریں. اب ان کو پتا تھا، مولانا کو بھی پتا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ وہ مذاق میں کہ علامہ صاحب جان دیو. تو یہ چیزیں جو ہے نا معاشرے میں بحال کی جائیں گی تو خود بخود جو ہے نا یہ فرقہ واریت کا جو یعنی نفرت کا مول کم ہو جائے گا. بڑوں کو ذمہ اختلاف داری تو لینی رہے گا نا. جی، بڑوں کو ذمہ داری لینی ہے اور آپس میں ایک تمیز کا، ادب احترام کا ماحول جو ہے وہ بالکل پیدا کرنا ہے. اور حجت الوداع کا جو چارٹر ہے سارا، وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ انسانیت کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا ہے. اگر کوئی آپ کے اوپر ایگریشن نہیں کر رہا ہے تو آپ کو
آٹومیٹکلی اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایگریشن نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، کچھ انشاءاللہ جب وقت ملے گا، فرصت ملے گی، پھر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔